السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایکیو کے ساتھ. اور آج بہت گرما گرم خبروں کا دن. بہت ساری چیزیں ہوئیں. خواجہ محمد آصف گرفتار کر لیے گئے. پی ٹی ایم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہونا شروع ہو گئیں. بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا لب لباب یہی تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑی پریگمیٹک سوچ ہے ان کی کہ جنگ کے اندر ہر ہتھیار استعمال کرنا چاہیے. یعنی سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا چاہیے, اسمبلیوں کے اندر بھی رہنا چاہیے, اور تحریک عدم اعتماد بھی لانی چاہیے. اور ہم مسلسل یہ سنتے رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ جعلی وزیر اعظم ہے, اور جعلی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ کار یعنی عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جانی چاہیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری اور کی طرف سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی اے پی سی کے اندر جو بات یا ان کو لحم طے ہوا تھا اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی تھی اسمبلیوں سے استعفوں, اراکین پارلیمنٹ کے پارٹی ہیڈز کو استعفوں کی. تو اب یہ جو تجاویز انہوں نے دی ہیں وہ پی ڈی ایم کو کس پلیٹ فارم کے اوپر رکھیں گے. تو میرا سوال جو ہے وہ حماد صاحب اور وجاہت صاحب, آپ دونوں سے ایک ہے. پہلے حماد صاحب آپ سے کہ وہ نعیم بخاری جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پی ٹی وی کے چیئرمین ہیں, ان کا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا. اس کے اندر انہوں نے استاد دامن کے اوپر پروگرام تھا, اور استاد دامن کے پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا ایک شعر پڑھا. وہ یہ تھا کہ انا مارے انی نو کسون وجے تھمی نو اتوں اتوں رولا پائی جا وچوں وچوں کھائی جا, کچھ اس قسم کا مفہوم ہے. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بلاول صاحب نے واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہیں ہے, اور پی ڈی ایم کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اس پر قائم ہے, اور انہیں قائم ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ان کے سیاسی مفاد میں ہے, اور وہ اپنا اپوزیشن کے ساتھ بالکل بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ جس پہ بہت دنوں سے بات ہو رہی تھی اور کچھ ابہام پایا جاتا تھا, اب انہوں نے پوزیشن قدرے واضح کر دی ہے کہ ہم اسمبلیز کے اندر اور اداروں سینٹ کے اندر رہ کر سمجھتے ہیں کہ اس محاذ کو بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے لانگ مارچ کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا, کوئی انہوں نے دھرنے کا یا اس تحریک کی طرف کم توجہ تھی. انہوں نے سی سی کے جو ڈیسیجنز ہوئے, جو سی سی نے رائے دی, وہ انہوں نے آگے بیان کر دی. عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے انہوں نے اہم بات کی. انہی اشاروں سے آپ سمجھ پاتے ہیں کہ کیا موڈ ہے اس وقت پیپلز پارٹی میں. عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے تو بہت دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ یہ آفر اپوزیشن کو کی جا رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں گے, آپ اسمبلی میں آ کر کیجئے جو کرنا ہے آپ. تو یہ بھی آج انہوں نے ایک طرح سے ساتھ کہا اس پر, اور انہوں نے وہ پنجاب کی بھی بات کی اور وفاق کی بھی بات کی. اب اوور آل یہ ساری جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی وہی کھڑی ہے جہاں سے پہلے دن سے اس پر ایک شک کا لفظ تو بھاری ہے, لیکن ایک لوگ رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس جو ہیں وہ ان سب جماعتوں سے زیادہ ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی حکومت پنجاب میں نہیں ہے, بلکہ کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہے. تو ان کے سسٹم میں سٹیکس کم ہیں, اور ان کی ایک سیدھی سادھی حکومت کھڑی ہے. اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی جائے. وہ جام صادق علی آپ کو یاد ہے نا, اس کے بعد بھی ایک مثال ہے. تو پیپلز پارٹی کے اب لیڈرز دیکھ لیجئے, جیسے ان کے جو بڑے پہلے اندر کر دیے گئے تھے وہ اس وقت باہر ہیں, اپنے گھروں میں ہیں. کوئی ایک آدھ اگر بیچارہ ورکر کوئی خورشید شاہ اندر بھی ہے تو چلے, لیکن ایز سچ کسی شدید تکلیف کے عالم میں وہ نہیں ہے. اور اس ساری تصویر کو دیکھتے ہوئے اب ہم فرسٹ کا انتظار کریں گے کہ دیکھیے کیا وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے اور تو کن فیصلوں وجاہت پر صاحب پہنچتے ہیں. آپ کے خیال میں
بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب پرائم منسٹر سلیکٹ کرنا چھوڑ دے گی؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے. اور ایک سیاسی کارکن، ایک آئیڈیلسٹ ہوتے ہوئے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آج بلاول بھٹو صاحب پہ بہت ختم کیا جائے، ان پہ جو ہے وہ بہت لام تان کی جائے. لیکن میری رائے میں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، جو زمینی حقائق ہے، انہیں دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے پریگمیٹک لائن لی ہے. ایک سیاسی کارکن اور ایک صحافی کے طور پہ میرے لیے یہ بہت کافی ہے کہ پی ڈی ایم کو بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کا جس طرح سے حوالہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا بنیادی نقطہ ہے اس پہ قائم رہنا ہے، لیکن اس کی طرف بڑھنا بھی تو ہے نا. تو میری رائے میں اسمبلیوں سے باہر چلے جانا اور واک اوور دے دینا یہ اچھا آپشن نہ ہوتا. میری رائے میں اب استعفے ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیے جائیں گے. جتنے بھی آ گئے ہیں اور جو نہیں بھی آئے، جنہوں نے نہیں دیے، یہ ان کے لیے بھی ایک طرح سے تحریک ہوگی کہ صاحب بات تو بنی ہی نہیں ہے. استعفے تو اس کے پاس ہے تو وہ اپنی پارٹی کو کیسے کھولیں گے. تو یہ بھی ایک فردر انسینٹیو ہوگا جنہوں نے استعفے نہیں دیے یا جو پرندے اڑنے کی تیاریوں میں تھے. میری رائے میں یہ جو آنے والے 3-4 مہینے ہیں، جو نئے سال کے پہلی سے ماہی ہوگی، یہ بہت فیصلہ کن ہوگی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں تیقن سے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن جو بنیادی قضیہ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور پی ڈی ایم اسے سسٹم سے باہر رہ کے اس طرح سے مجبور نہیں کر سکتی جیسے اندر رہتے ہوئے. اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا اس پہ کیا رد عمل آئے گا. مجھے کچھ تاثر ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہاسٹائل ورژن نہیں لے گی پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا. انہیں بھی معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی نے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اچھے فیصلے کیے ہیں. اور کیا یہ آپ سفر کو ہے یہ لگتا ہے کہ کل کو جیسا کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ پی ڈی ایم کنفیوز ہے یا وہ حکومت کو کنفیوز رکھنا چاہتی ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں، مطلب میں جسٹ ایک ہائپوتھیٹیکل سوچ یا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اندر جو قیادت ہے اس کی یہ طے شدہ حکمت عملی ہے کہ پیپلز پارٹی اسمبلیوں کے اندر رہے، اور پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جن کے یعنی کہ پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان یہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، وہ اور پھر اس طرح سے باہر بھی دباؤ رکھا جائے، اندر پیپلز پارٹی بھی دباؤ رکھے. میں یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سی مسلم صورتحال لیگ کہہ رہا ہوں. نواز جو نہیں، ہے وہ مسلم لیگ نواز بھی پنجاب اسمبلی سے استعفے نہیں دے گی، وہ بھی یہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی 2 بریڈز ہیں. ایک وہ جو نظریاتی یا اصولی یا دستوری سیاست کے لوگ ہیں، اور وہ ہمیشہ سے بیچارے جو ہے وہ وکٹمائز رہے ہیں، دیوار سے لگائے جاتے رہے ہیں. لیکن ایک بڑی مضبوط لابی ہوتی ہے سیاست میں جو بہت عزلی حلیف ہے طاقتور غیر سیاسی حلقوں کی. تو میرے خیال میں ان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، ہر سیاسی جماعت کو. مسلم لیگ نواز بھی مسلم لیگ پنجاب اسمبلی سے استعفے نہیں دے گی اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی تاکہ جو بھی ٹھیک، حصہ مل سکتا تو وہ لیا جائے. اچھا، تو مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ اندر خانے جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق ہے، اور شاید اسی لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہا گیا کہ استعفے پارٹی قیادت کو دیے جائیں. حماد بالکل صاحب. صحیح بجا فرمایا. جی یہ درست ہے. استعفے دینے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا، یہ استعفے دینے وہی بات ہے نا، یہ تو ایک
اشارہ ہوتا ہے، یہ ایک دھمکی ہوتی ہے، یہ ایک پریشر ہوتا ہے جو آپ پر ڈالتے جاتے ہیں، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ آخری ایپیسوڈ ہوتی ہے، تو اس کا تو ابھی ذکر بھی نہیں ہے. ابھی تو بہت سے مراحل رہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ میں حکومت کی کامیابی سمجھتا ہوں اسے، کہ ایجنڈا جو ہے سارا فوکس لائم لائٹ آ گئی استعفوں کے اوپر. استعفے تو ایک بات ہے، اس کو تو یہ تو بات تو اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ کل ٹریڈرز کی ہڑتال ہونے جا رہی ہے. بات تو یہ ہونی چاہیے کہ کل لائرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. موومنٹ کی طرف جانے کا تو سیدھا طریقہ ہم نے یہی دیکھا ہے. یہ تو استعفے تو کوئی بات نہیں. استعفے تو آخری بات ہے جب آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ واقعی آخری دھکا دینے لگے ہیں، تو پھر آپ استعفوں کی طرف جاتے ہیں. نہیں واقعی تو کیا حکمت عملی آپ کو کیا نظر آتی ہے یہ ساری اس میں؟ میں حکمت عملی سے پہلے نا میں دو فکریں بولوں، پھر وجہ صاحب سے کرتے ہیں. مجھے زیادہ کنسرن کی جو باتیں لگی نا آج کی گفتگو میں بلاول صاحب کی، ایک تو جو میٹنگ نے افسوس کا اظہار کیا فضل الرحمان صاحب کے لاڑکانہ نہ جانے پر، اس سے ایک ہلکی سی بدمزگی کی بو آ رہی ہے مجھے. اور دوسرا انہوں نے جو ایک بات کہی کہ پی این اے کی موومنٹ کا انہوں نے حوالہ دیا جو ان کے نانا کے خلاف چلی تھی اور ایجنسیز کے کہنے پر چلی تھی، اور بعد میں سب کو معلوم ہو گیا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایجنسی اس کے پیچھے تھی. اس کا بھی انہوں نے ذرا سا حوالہ دیا. تو اس سے بھی آپ مائنڈ سیٹ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے اوہام و ظنون کیا کیا ہیں، ان کے دماغ میں کیا باتیں پھر رہی ہیں. لیکن اب جو ایک کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ تھوڑا اپیز بھی کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کی قیادت کو. جی وجاہت صاحب. وجاہت جی صاحب جی سید اگر جی اس ماحول میں پی ایم ایل این یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب ہم نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا، ہم تو اس جعلی یا دھاندلی شدہ سیٹ اپ جو ہے اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں باہر، اور پیپلز پارٹی رہتی ہے اس جو ان کا یہ ہے کہ ہمیں ہر فورم اور ہر با استعمال کرنا چاہیے اس پہ. تو اس میں آپ کو مستقبل کے اندر کون سی سیاسی جماعت فائدہ مند نظر آتی ہے یا فائدہ اٹھا سکے گی اپنے موقف کی بنیاد پر؟ بھائی عبدالقیوم، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ مسلم لیگ نواز بھی خالی میدان نہیں دے گی حریفوں کو. اگر بھائی بلاول بھٹو صاحب کے پاس جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا کارڈ موجود ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس کو نہیں بھولیے کہ نیومیریکلی تو مسلم لیگ نواز کی بہت بڑی پریزنس ہے پنجاب اسمبلی میں. اور پنجاب اسمبلی کا مطلب ہے، پنجاب کا مطلب ہے پاکستان کی سیاست جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے. اگرچہ ہم آپ تو وفاق میں اور وفاقی اکائیوں کی مساوات میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ بھی جو آبادی کی ڈیموگرافک جو سچویشن ہے اس میں پھر مسلم لیگ نواز اسمبلی کیوں چھوڑے گی؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ پی ڈی ایم کی سطح پہ اتنی نہیں ہے جتنی دراصل جو افراتفری اور جو ایک بخلاہٹ، اگر آپ میرے سے ہم سے آپ زیادہ جانتے ہیں چونکہ آپ ذرا زمانی قربت میں ہیں جہاں سے سال پھوٹتا ہے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جی یہ مکانی قربت مکانی بھی ہے، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے حماد بھائی. قیوم صدیقی کی تو زمانی بھی اکثر ہوتی ہے. یہ زمانی اور مکانی قربت ٹائم آپ کو اینڈ بتا دے اسپیس گی کہ دونوں میں بہت افراتفری ہے. پرلی طرف غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو ہے نا، محل پہ ٹوٹنے والی ہو. تو وہ تو اس لیے یہ سیاسی قیادت کے ساتھ جو جھگڑا ہوتا ہے اس میں غیر سیاسی قوتیں ان کی سب سے بڑی جو ان کی کمزوری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائی بک نہیں ہوتے، اور جو سیاسی رہنما ہیں، جو سیاسی قیادت ہوتی ہے وہ دستور کی کتاب کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ دلچسپ صورتحال ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ my money still is on PDM, my money still is on بلاول بھٹو and مریم نواز. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ جو بہت سلیقے سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قیادت دی گئی ہے PDM کی، مولانا صاحب کو اس تکریم کا بھی کچھ احترام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا اگر بلاول بھٹو PDM سے اپنے ان فیصلوں کی توثیق نہیں کرا پاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو then it's a lot of mayhem، پھر تو بالکل افراتفری اور تباہی اور بربادی ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر وہ پریگمیٹک اذہان موجود ہیں جو بلاول بھٹو کی تہدیدات کو سمجھتے ہیں. جی میں بھی تائید کر دوں اس کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی جھگڑا ہو جائے، استعفے کیوں نہیں دے رہے یہاں پر، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بڑی مناسب سی راہ نکالی جائے گی کہ یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری تحریک کو زخم پہنچے. تو اس پر بڑا بظاہر تو خوش اسلوبی سے انتہائی یہ معاملہ طے پا جائے گا، اور جو ہمیں اندیشہ ظاہر کیا مہم کا، میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا حماد صاحب، جی بات ہو رہی تھی آپ نے سر ایک اور بات بھی ہے. بلاول بھٹو یہ بھی کہتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ جب تک یہ نہیں ہوگا مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے، مذاکرات کوئی نہیں ہوں گے، ہر سطح پہ مذاکرات جو ہیں وہ یہ نہیں ہوں گے، مذاکرات ہم کسی سے نہیں کریں گے. لیکن عمل سارا وہ وہی کرتے چلے جا رہے ہیں جو کہ مذاکرات کے لیے کہا جا رہا تھا. مطلب مذاکرات کیے بغیر ہر وہ کام وہ کر رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. آپ حماد بھائی سے پوچھ رہے ہیں؟ پہلے آپ سے دو فکر میں بولتا ہوں پھر آپ. ہاں جی بسم اللہ. حماد بھائی فرمائیے. اچھا جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی افادیت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور اگر وہ اپنی بھی تاریخ اور ملکی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو مارشل لاز کے زمانے میں بھی مذاکرات کر کے ہی تو پھر حکومت آتی ہے. اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ 3 دفعہ مارشل لاز کے اختتام پر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، یعنی بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی وہ بھی، اور پھر اگلی حکومت بے نظیر صاحبہ کی 88 میں، اور پھر اس کے بعد بھی. تو مذاکرات کی اہمیت وہ بخوبی سمجھتے ہیں، اور یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ دل رکھنے کے لیے ہم لوگوں کا، وجاہت صاحب جیسے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں. جی وجاہت صاحب ہمارا کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں حماد بھائی کی اجازت سے میں تو یہ عرض کروں گا کہ غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا. کیا بات. اچھا آخری سوال تو بھائی وہ خواجہ آصف کی گرفتاری، اس طرح کی باتوں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہم آپ ہی ہیں. یہ نگر مشکلیں اتنی بڑی کہ آسان ہو گئی ہیں جی، مشکلیں اتنی بڑی کہ آسان ہو گئی. خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری اور اپنا محترم محمد علی درانی صاحب کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے، حکومت کا جیسے کہا گیا کہ ہمیں تو نہیں پتا کس نے ملاقات کروائی ہے، اور پھر جب خواجہ آصف کی ٹویٹ آتی ہے کہ ملاقات مالکوں نے کروائی ہے، پھر خواجہ آصف جو ہیں وہ گرفتار، اور ادھر سے پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس. تو یہ ساری چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں؟ 2 منٹ میں سوال کا جواب دے دیں بس مجھے. حماد بھائی. اچھا جی، ہم تو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں آپ کو ہلکی سی بھی کوئی کمزوری نظر آئے گی نا تو ان پر مزید چڑھائی کی جائے گی. ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی. اب یہ اس کی طرف میں سمجھتا ہوں پہلا قدم ہے.
ابھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور جیسے جیسے اگر یہ لگ رہا ہوا کہ یہ سارے لوگ واقعی یلغار کرنے لگے ہیں اب، تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کو اور جو بھی کارپردازان ہیں وہ ان کے پاس ایک ہی زبان ہے. اب یہ مولوی کفایت اللہ صاحب کے خلاف جو کیس بنا ہے، کیس بنا تو نہیں، جو بھی فیصلہ ہوا ہے، وہ آپ کی نظر میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. وہ ساری سڑکیں جو ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں. اور وہ بڑا سابق ڈی جی ایف آئی اے بھی کہتے تھے کہ مجھ پہ کہا گیا کہ خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا کے گرفتار کرو. وہ تو بڑی پرانی جی خواہش بالکل ہے خان صاحب، پرانی عمران خواہش ہے. خان. اور اب کفایت اللہ صاحب کے ضمن میں تو انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا اور پھر پاکستان کے سارے پریس کو بتایا. اور مجھے نہیں معلوم اس وقت تک کیا ہو رہا ہوگا. بات یہ آگے بڑھ جائے گی. حالانکہ وہ تو بہت ہی معصوم سے آدمی ہیں کفایت اللہ، وہ بیچارے بالکل ہی ایک مقامی سطح کے پیش امام ہیں، اور اگر ان کو یہ جی عزت بالکل بخشی جا رہی ہے یہ رتبہ بلند اگر مل رہا ہے انہیں تو صدیقی صاحب of all the پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈرز، اگر کوئی شخص موسٹ unlikely to confront establishment ہے تو میں بہت احترام سے نام لوں گا خواجہ آصف صاحب کا. خواجہ آصف بہت پلائنٹ اور بہت پریگمیٹک اور بہت اور طرح کے آدمی ہیں. جو ان کی تو یہ گرفتاری پریگمیٹک ہے، لوگ ہی گرفتار ہو رہے ہیں نا. شہباز شریف صاحب بھی بڑے ہاں تو پریگمیٹک ہیں، اس کی خواجہ وجہ آصف بھی یہ بڑے پریگمیٹک ہیں. ہاں ہر اس کی بل کے وجہ اوپر یہ جو ہے وہ ایک رابطہ کار کا وہ بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ میں عرض کیے دیتا ہوں صدیقی صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب ہیں، he is the most unpragmatic character. ان کی جو ہے وہ پرائمری وہ ان کی اورینٹیشن ہی نہیں ہے سیاسیات کی حرکیات میں. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے کہتے ہیں کہ اب آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، اور وہ آپ سے جو ہے وہ اپنا کوئی پرسنٹیج طے کرنے آ رہے ہیں. ان لوگوں کی زندگیاں گزری ہیں. خواجہ آصف کے والد محترم 1946 کی اسمبلی کے ایم ایل تھے. خواجہ آصف جو ہے ان کی 89 آنورڈ جو ہے 32 برس کی سیاسی زندگی ہے. اور خواجہ آصف جو ہے وہ جھگڑا کرنے والے اور کوئی مزاحمت کا نشان ٹائپ کریکٹر نہیں ہے. اگر بات ان تک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سیاست کے موجودہ اس میں توازن اور جو ایکولیبریم ہے جو ہمیشہ ہونا چاہیے، چونکہ حکومت کا استحکام، سیاسی عمل کا استحکام اور اداروں کا استحکام حکومت کے حق میں جاتا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں کو بھی معاف کیجیے گا گھسیٹیں گے جو امینیبل ٹو ڈیسنٹ ورڈ آف ڈائیلاگ ہے، تو جیسے شہباز شریف صاحب کا آپ نے نام لیا، جیسے آپ نے خواجہ آصف کا نام لیا، میں تو آفسر اقبال کو بھی اسی میں شمار کروں گا. اس کے بعد اس کا مطلب یہ کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کرنا کیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کہیں اور کے کچھ خواب اور بادل جو ہے وہ آپ کے ذہن پر سوار ہو رہے ہیں، میں اس کو میاں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سیاسی ناپختگی پہ محمول کرتا ہوں. انہوں نے نیب کو کوئی درندہ بنایا ہوا ہے، کوئی جسے وہ کسی پہ بھی چھوڑ سکتے. تو یہ نیب جو ہے نا، نیب جیسے ادارے جو ہوتے ہیں یہ سوویت یونین میں KGB بن جایا کرتے ہیں. دو اصحاب جو آج ہم جن پہ بات کر رہے ہیں نا، ایک خواجہ آصف صاحب اور دوسرا میں نے حوالہ دیا کفایت اللہ صاحب کا. تو کسی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں جو سیم پیج پر دو قوتیں ہیں نا، ان میں سے ایک کی فرمائش پر ایک کو پکڑا گیا ہے، دوسرے کی فرمائش پر دوسرے کو پکڑا جا رہا ہے. نیب پر تو میرا خیال ہے نیب پر
نیب پر کیا گفتگو کرنی. جو آپ نے جیسے کہا نا, نیب تو ایک وہ بھیڑیا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی غراؤ اور لوگوں کو دبوچو, اور قانون اور آئین اور وغیرہ. یہ جب 99 دسمبر میں بنا تھا تب سے اس کا یہی رول ہے, یہی اسی ہے, سے بالکل پٹریاٹ یہی رول. نکلی تھی, اور یہ تو اسی سے اب تو مسلم لیگ کاف نکلی تھی. جی ہاں بالکل, پیٹریاٹ بھی اسی سے بنائی گئی اور پھر وہ سارا کچھ. بہرحال جی, تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر اختلاف نہیں ہوگا اور اب پریگمیٹک پالیٹکس کی جائے گی, یعنی کہ سیاسی پینترا بدلا, آپ کو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے گیم از آن. بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور اس بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر اور پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک کنفیوژن پبلک کے اندر کریٹ کی جائے, ان کا پرسیپشن ختم کرنے کے حوالے سے یا گدلانے کے حوالے سے, شاید یہی پینترا پی ڈی ایم بھی کھیل رہی ہے حکومت کے ساتھ. تو جو کچھ ہوگا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے.